اس جدید دور حاضر میں جہاں ہم اپنی زندگی انگن سہولیات کے ذریعے سے پرسکون طریقہ سے گزار رہے ہیں اور ہزاروں بیماریوں کے علاج ہونے کے باوجود ہم نسل انسانی پھر بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ہمارے جسم کا سب سے مضبوط آرگن دماغ جب کسی مسئلہ میں مبتلا ہو جائے تو جسم کے دوسرے آرگنز ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے، اور آج ہم اس ذہنی دباؤ یا ڈپریشن جیسی مخلق بیماری کے وجوہات اور اس کے حل کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ ڈپریشن ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر موڈ مرض ہے۔ جو انسان اس میں مبتلا ہو وہ اس لو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو بہت زیادہ رونا آئے اور ہو سکتا ہے وہ بالکل بھی نہ روئے۔ واقعی میں ڈپریشن ایک خطرناک بیماری ہے جس کا علاج ہم صحیح معیار کے ذریعے ہی حل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی 10% آبادی اس بیماری میں جانے یا انجانے میں مبتلا ہے۔ ڈپریشن کو سمجھنا دوسری بیماریوں کی نسبت تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ انویزیبل ہے۔ اس ڈس آرڈر کو ہم سوچ، رویوں اور احساسات کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں، بجائے اس کے واضح علامات جیسے بخار، وامٹنگ اور ریشز ہیں۔ اگر ہمیں ڈپریشن کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس کے سمٹمز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے سمٹمز کا اندازہ کسی بھی شخص کے احساسات یا فیلنگ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی علامات میں مستقل طور میں اداسی، غصہ، گلٹ اور نا امیدی ہیں۔ دوسری علامات جو انسان کے بیہیویئر سے جڑی ہیں اس میں سوشل ڈسکنیکشن، لیک آف انرجی، جذبے کی کمی، نیند کا مسئلہ، پور کنسنٹریشن، نمایاں طور پر بھوک میں تبدیلی۔ اب بات کرتے ہیں وہ علامات جو سوچ یا تھاٹ سے جڑے ہیں، جس میں ناقص خود اعتمادی، خودکشی کرنے کے خیالات، کسی بھی چیز میں دلچسپی ختم ہو جانا اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں دل نہ لگنا۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی زندگی 1 یا 2 دن کے لیے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسلسل 2 ہفتے آپ کو ان تمام علامات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے روزمرہ کا کام کرنے کی ایبلٹی لوز ہو جاتی ہے۔ سائیکیٹرک گائیڈ لائنز کے مطابق اگر یہ تمام سمٹمز 2 ہفتے سے زائد عرصہ تک آپ میں موجود ہوں یا نمایاں طور پر نظر آئیں تو آپ ڈپریشن کی تشخیص کے لیے کوالیفائی ہیں۔ ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں جو اہم فیکٹر رول پلے کرتا ہے وہ انگریٹفلنس یا ناشکری ہے۔ جب ہم کسی بھی کمپٹیشن یا مقابلے کی حالت میں آ جاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ زندگی کے کسی شعبے میں ریس لگا لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ذہنی دباؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیتوں اور بلیسنگ کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس فکر میں پڑ جاتے ہیں ان کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کسی بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اور دوسری بڑی وجہ جب ہم اپنے ماضی کو مسلسل یاد کرتے ہیں، پاس کے ایونٹس کو اپنے کانشیس میں لے کر آتے ہیں اور ماضی کے برے خیالات کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں اگر ایسا نہ کرتا یا کرتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اور اسی طرح یہ اگر مگر کی کشمکش ہمیں ڈپریشن میں لے آتی ہے۔ ویسے تو ڈپریشن کی کئی اقسام ہیں لیکن ہم 2 یا 3 مین کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی قسم میجر ڈپریسو ڈس آرڈر۔ میجر ڈپریشن تبھی ہوتی ہے جب ہم اس ڈپریشن کو ان ڈائیگنوزڈ یا ان ٹریٹڈ چھوڑ دیں اور سالوں سال کئی عرصہ تک ہماری وہی کیفیت رہے، چڑچڑاپن، غصہ، نا امیدی اور ہر وقت موڈ کا خراب ہونا، اور ایسے میں ہم اپنی ساری زندگی ہی گزار دیں۔ پھر یہ آپ کا میجر ڈپریشن بن جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن۔ یہ ڈپریشن کی قسم ان عورتوں میں پائی جاتی ہے جو نئی مائیں بنی ہوتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد 45 سے 60 دن تک جو پیریڈ ہوتا ہے، ان ماؤں میں یہ ڈپریشن قسم سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور یہ پوسٹ پارٹم بالکل ڈپریشن کی طرح کی ٹائپ ہے۔ اس میں ماؤں کا موڈ بدل جانا، چیخنا چلانا، پریشان یا کسی الجھن میں ہر وقت رہنا، نیند نہ آنا شامل ہے۔ اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، نہیں تو یہ آگے چل کر ایک میجر ڈپریشن بن جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے سائیکوٹک ڈپریشن۔ اس میں انسان ریئلٹی سے ٹچ کھو بیٹھتا ہے۔ آپ
हेलुसिनेशंस में चले जाते हैं। आपको अपने अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि आप बेकार हो, आप अच्छे नहीं हो, और आपको महसूस होता है जैसे आप नाकाम इंसान हो या आपने कोई बड़ा गुनाह किया हुआ है। हॉस्पिटल्स में जो डिप्रेशन के मरीज एडमिट हुए होते हैं, उन 4 में से एक इस साइकोटिक डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से भी इंसान डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी हो तो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, और बहुत चांसेस है इन मेडिसिन्स लेने की वजह से जिसम में केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से आपको डिप्रेशन डायग्नोज हो जाए, और इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि डिप्रेशन आपको सुसाइड की तरफ ना धकेले। सुसाइड ज़हनी दबाव या मेजर डिप्रेशन की आखिरी स्टेज की अलामत होता है। अगर आप डिप्रेशन जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग या माइंड का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा। जिस तरह हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं और इसकी फ़िटनेस को मेंटेन करते हैं, इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना लाजमी है, क्योंकि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का आपस में एक मेजर कनेक्शन है और दोनों आपस में लिंक्ड हैं। बॉडीली सिम्टम्स की वजह से मेंटल हेल्थ पर मनफी असर पड़ता है और मेंटल हेल्थ की वजह से बॉडीली सिम्टम्स ख़राब होंगे, और इस सूरत में आप किसी किस्म के डिप्रेशन से गुजर सकते हैं। अगर आपने डिप्रेशन से बचना है तो आपने नाशुक्री नहीं करनी, खुद को एतमाद में लेना होगा कि आप बेहतर हैं और आपको ऐसी ज़िंदगी गुजारनी होगी जहां आप खुश रहें। जो आपके पास है, जैसा भी आप दिखें, आप मेहनत या कोशिश करके खुद को बेहतर कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना, इसके पास ये उम्दा चीज़ है और मेरे पास क्यों नहीं है, और ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं सोचनी। खुदा ने आपको फजूल नहीं पैदा किया और हमने इस कंपैरिजन की रेस से बाहर निकलना है। खुद पर फोकस करना है कि हम खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब हमारा मकसद बदल जाएगा तो इंशाल्लाह हम इस बीमारी से बच सकेंगे। तो दोस्तों, इन तमाम तदाबीर को अपनाने की खुद भी कोशिश करें और अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हो सकता है किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाए और इसकी ज़िंदगी बदल जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।